السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، ہماری سورہ آل عمران چل رہی ہے اور چوتھے پارہ کا ہم نے چھٹا رکوع شروع کیا تھا، جس کی ہم نے 2 ویڈیوز میں 2 آیات پڑھی تھیں۔ آج ہم انشاءاللہ آگے شروع کرتے ہیں۔ ان 2 آیات میں کیا پڑھا؟ سب سے پہلے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دین اسلام اگر قبول کر لیا ہے تو پھر نبی کی زندگی ہو یا نبی کی زندگی کے بعد ہو، تم نے اس دین اسلام کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یعنی اللہ پاک اپنے بندوں کو سکھا رہا ہے۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کو بغیر وقت کے موت نہیں آ سکتی، مطلب ہر انسان کا ایک وقت مقرر ہے موت کا، اس لیے اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا کام کرے جو اس کو فریضہ سونپا گیا ہے، اور پھر جو چاہتا ہے دنیا کا حصہ اس کو دنیا میں مل جاتا ہے، اور جو آخرت کا چاہتا ہے اس کو آخرت میں مل جاتا ہے۔ اور پچھلی آیت کے بھی آخر میں اور اس آیت کے بھی آخر میں اللہ پاک نے ایک ہی بات بیان فرمائی کہ اللہ پاک شکر گزار بندوں کو جلد اجر عطا کرے گا۔ یعنی اللہ پاک اپنے شکر گزار بندوں سے بہت ہی پیار کرتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور عاجزی اختیار کرے۔ تو اگلا لیسن اپنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ، اور کتنے، من نبیٍ، نبیوں سے، قاتلا، جہاد کیا، معہو، ان کے ہمراہ، ربیون، اللہ والوں نے، کثیر، بہت سے، فما، سنا، وہنو، ہمت ہاری انہوں نے، لما، بوجہ جو، اصابہم، تکلیفیں انہیں پہنچیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ وما، اور نہ، ضعفوا، کمزور ہوئے، ومستکانوا، اور نہ انہوں نے ہار مانی، واللہ، اور اللہ تعالی، یحب الصابرین، صبر کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ ابھی اللہ پاک نے اپنے صابرین کی نشانیاں بھی بتا دیں اور ان کے بارے میں بھی بتا دیا کہ اللہ پاک ان کو پسند کرتا ہے۔ کہ کیا بیان کیا اللہ نے کہ کتنے ہی پہلے تھے جو انبیاء کے ساتھ جنگیں لڑتے رہے، لیکن انہوں نے اپنی تمام تکالیف کے باوجود صبر کیا، ہار نہیں مانی ہے۔ اللہ پاک مثالیں دے دے کے سمجھا رہا ہے کہ اے میرے بندے، رائے ہدایت سے ہٹ نہ جانا، قربان ہو جائیں کہ تم تو خیر الامم ہو، تمہیں تو زیب ہی نہیں دیتا راستے سے ہٹنا کہ تھوڑی سی مشکل آئے اور تم بھٹکنے لگ پڑو، بلکہ پہلے کئی امتوں کے ساتھ، کئی انبیاء کے ساتھ ان کے اللہ والے لڑتے رہے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی ہے آخری دم تک۔ تو تمہیں تو زیب ہی نہیں دیتا کہ تم ہار مانو۔ قربان جائیں جس رب نے اتنی خوبصورت کتاب ہمیں عطا کی ہے، خیر الامم بھی کہا، اور اس امت کے مطابق اس کو کتاب بھی عطا کی ہے کہ وہ کتاب ہر قدم پر رہنمائی کر رہی ہے کہ اگر ذرا سے ڈگمگا بھی گئے ہو تو اللہ پاک مثالیں دے دے کے سمجھا رہا ہے کہ ڈگمگانا نہیں ہے، تم سے پہلے بھی تو لوگ گزرے ہیں، ان کو تو خیر الامم کا خطاب بھی نہیں ملا، لیکن پھر بھی وہ ڈٹے رہے اپنی راہ پر، راہ ہدایت پر۔ تو تمہیں تو زیب ہی نہیں دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے تمہیں خیر الامم بنا کر بھیجا ہے، تمہیں ایک بہت بڑے فریضے کے ساتھ بھیجا ہے کہ خود کو مضبوط رکھو اور دوسروں کی ہدایت کا سامان کرو۔ جب خود ہی مضبوط نہیں ہوگے تو دوسروں کو کیسے راہ ہدایت پر لا سکتے ہو؟ اپنے فریضے کو سمجھو اور اپنی اہمیت کو بھی سمجھو کہ اے امت محمدی، تمہاری تو بہت ہی الگ شان ہے۔ قربان جائیں رب پر، رب کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ جس رب نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں سے رکھا ہے، جس اللہ پاک نے ہمیں اس بہترین امت میں پیدا کیا ہے۔ آج اس امت کا جو حال ہے، اللہ پاک اپنے کرم سے اس کو ان پستیوں سے نکالے اور راہ ہدایت پر چلتے ہوئے کامیابیوں کی بلندیاں عطا کرے کہ وہ صرف اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ اگر تمام لوگ سمجھ جائیں کہ ہماری ہدایت
ہماری رہنمائی تو سب سے بڑی اس کتاب میں ہے، اس سے بڑھ کے تو کوئی رہنما نہیں ہے ہمارا، تو وہ کبھی بھی اس طرح سے پستیوں میں نہ گھریں۔ ہم نے آج اس کتاب کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے دنیاوی خداؤں کو پوجنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے سمجھا ہے کہ یہی سب کچھ کر سکتے ہیں، جس کے پاس پیسہ ہے وہی میری مشکلیں حل کرے گا، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ پیسہ دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہمیں صبح اور شام ہماری کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ جو سانس کی ڈوری چل رہی ہے اس کو چلانے والا کون ہے؟ کاش کہ ہم یاد رکھیں تو ہم ان پستیوں سے نکل کر انشاءاللہ العزیز کامیابیوں کی بلندیاں چھوئیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہاں آج کا لیسن یہاں تک ہی، نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔